حضرت کعب احبار رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ صبح کے وقت کی 2 رکعت جن کو امت محمدیہ ادا کرے گی، آمین 2 رکعت کے بدلے ان کے تمام دن رات کے گناہ معاف کر کے اپنے امن کی قلعہ میں داخل کریں گے۔ ہے موسیٰ علیہ السلام ظہر کے وقت کی 4 رکعت جن کو وہ لوگ پڑھیں گے، ہر ایک رکعت کا ثواب علیحدہ علیحدہ ہے۔ پہلی رکعت کا بدلہ گناہ کی مغفرت، دوسری رکعت کا بدلہ قیامت کے روز اس کے نیک اعمال کا وزنی ہونا، اور تیسری رکعت کا بدلہ فرشتوں کا ان کے لیے دعائیں مغفرت اور ان کے لیے ہماری رحمت طلب کرنا ہے۔ چوتھی رکعت کا بدلہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھل جانا اور حوران جنت کا ان کی طرف دیکھنا۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری پیغمبر اور ان کی امت جب عصر کی 4 رکعت پڑھے گے تو زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ نہیں رہے گا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ مانگے۔ پھر جس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کریں ہم ان کو عذاب نہ دیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے آخری پیغمبر کی امت جب مغرب کے وقت کی 3 رکعت پڑھے گی تو اس نماز کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر جو حاجت اور مراد مانگیں گے وہ ہم پوری کریں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام عشاء کی 4 رکعت ان کے لیے تمام دنیا کی سلطنت اور دولت سے بہتر ہیں۔ اس نماز کے پڑھنے کے بعد وہ لوگ گناہ سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے کہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچہ بالکل بے گناہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک سفید رنگ کا مرغ دیکھا کہ دریا کے کیچڑ میں لوٹا۔ وہ اجلا اور صاف جانور خوب گہرے میں لت پت ہو گیا، پھر وہاں سے نکل کر دریا میں نہایا اور پہلے کی طرح پھر اجلا اور صاف ہو گیا، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہ فعل 5 مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانور کی یہ حالت دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ جب آپ کے تعجب کی کوئی اور حد نہ رہی تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جانور آپ کو اس لیے دکھایا گیا تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نمازیوں کی مثال آپ سمجھ سکیں۔ یہ کیچڑ ان کے گناہ ہیں اور یہ دریا ان کی نماز ہے، اور کیچڑ میں لوٹنا ان کے گناہ کرنے کی مثال ہے۔ ادھر انہوں نے گناہ کیا، ادھر نماز پڑھ کر گناہ کی تمام گندگی دھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے کے آگے ایک نہر ہو، وہ روزانہ اس نہر میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ پھر فرمایا کہ یہی مثال ہے 5 نمازوں کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدولت گناہوں کی تمام گندگی کو دور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خزاں کے موسم میں جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا اور ان کو ہلانے لگے۔ اس کے ہلانے کے بعد درخت کے پتے جھڑنے لگے اور زمین پر گرنے لگے۔ اس پر آپ نے ابو ذر رضی اللہ کو مخاطب فرما کر فرمایا، ہے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ نے عرض کیا، فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرا امتی جب نماز اس غرض سے پڑھتا ہے کہ اس کا مالک اس سے راضی ہو جائے تو نماز سے اس کے گناہ اس طرح جڑتے ہیں جس طرح یہ پتے اس درخت سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ دل مولا کی طرف متوجہ رہا تو اس کے حوض میں اللہ تعالیٰ اس کے سب پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کے الفاظ ہیں۔